جب کوئی دنیا سے چلا جائے اس کی تجہیز و تکفین، جنازے کے معاملات، یہ سب ہمیں شریعت نے اچھے طریقے سے رہنمائی کر کے سکھلائے۔ افسوس اس مسئلہ میں یہ ہے کہ اگر تو ہماری شریعت نامکمل ہوتی پھر تو کسی کا شکوہ شکایت یہ کرنا جائز بنتا ہے کہ ہمارے پاس قواعد نہیں، اس مسئلے کو کرنے کے آداب نہیں ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قدم ہر لمحہ امت کی رہنمائی کے لیے وضاحت کر دی، رہنمائی فرما دی، تو اب کسی شخص کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ سیکھنا آپ کا کام ہے، یہی وہ علم ہے جس کے لیے کہا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس سے مراد فرائض کا علم ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کیمسٹری اور بیالوجی لازمی سیکھیں اور آپ تو نماز کے آداب ہی نہ آتے ہو۔ وضو میں 4 فرض ہیں، مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، قرآن کریم پڑھنے سننے کے آداب کیا ہیں، بچوں کی تربیت کے آداب کیا ہیں، یہ سب کے سب فرائض علمی ہیں جو آپ پر سیکھنا لازم تھے۔ آپ نے نہیں سیکھے تو نتیجہ ہماری آنے والی نسلیں اور پھر ان کے بعد آنے والی نسلیں، پھر ان کے بعد آنے والی نسلیں دین سے وقتاً فوقتاً دوری اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی بد مذہب فرقے ہیں، مسالک ہیں، مذہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، وہ کسی لمحے اپنے ذہن سے یہ بات نہیں محو کرتی کہ میرا مذہب کیا اور میری مذہب کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ لیکن مسلمان آہستہ آہستہ غیر مسلموں کے اس چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں اور روح محمدی ان سے نکالی جا رہی ہے۔ بہرکیف یہ تو ایک عالمگیر المیہ ہے، محض پاکستان میں نہیں، راولپنڈی شہر میں نہیں، دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان ہیں اس کو اس کے دین سے دور کرنے کے لیے ایسے ایسے حربے آزمائے جا رہے ہیں، ایسے ایسے حربے لگائے جا رہے ہیں کہ ان کی اپنی نسلیں اب اسلام کے خلاف بات کر رہی ہیں۔ یہ جو اسلام کو نعوذ باللہ کالا قانون کہا، جس نے کہا تھا وہ بھی تو مسلمان ہی تھا۔ سوچئے کہ غیر مسلموں نے آپ کے اپنے لوگوں کو آپ کے خلاف کھڑا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ان سے کیوں لڑیں، ہم انہی میں سے لوگ ایسے پیدا کریں گے جو دین کے متعلق ان سے ابحاث کریں گے اور دین کے متعلق شک و شبہات پیدا کریں گے۔ بہرکیف آج کی گفتگو بھی ایک اصلاحی اعتبار سے گفتگو کا انتخاب کیا میں نے، کیونکہ ہمارے میں بہت سی کمی کوتاہیاں ہیں اور ان معاملات کو ہمارے کندھوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مولانا حضرات کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ معاملات سیکھنا ہر شخص پر فرض عین ہے، یہ صرف مولانا حضرات کا معاملہ نہیں ہے۔ جو ہماری ذمہ داریاں الحمدللہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا کام آپ کو آپ کی ذمہ داریاں سکھلانا بھی ہے۔ نماز جنازہ کے کچھ مسائل ہیں، اس کے بعد تدفین کے مسئلے ہیں، ان پر مختصر میں گفتگو کرتا چاہتا ہوں۔ جب ہمارے ہاں کسی شخص کا وصال ہو جائے اور وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا امت مسلمہ کے لیے فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر تمام لوگ نہیں پڑھ سکے، اس بستی میں سے اکثر لوگوں نے یا کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین وہ چیز ہوتی ہے جو اس شخص نے خود ہی ادا کرنی ہے اور تب جا کر اس سے ساقط ہوگی، جیسا کہ نماز فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب عشاء ہے، صاحب استطاعت پر حج ہے، یہ اسی کے ذمے فرض ہے، جو کرے گا اس سے تب ساقط ہوگا۔ کفایہ یہ ہے کہ بحیثیت جماعت، محلہ، گروہ ایک چیز آپ پر لازم ہے، کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے بھی ادا ہو جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ، نماز جنازہ میں میت سے تعلق رکھنے کی 7 شرائط بیان کی گئی۔
صاحب بہار شریعت نے 7 شرائط بیان کی میت کے حوالے سے۔ میت مسلمان ہو تب اس کا جنازہ ہوگا۔ پہلی شرط ہے میت کا مسلمان ہونا، دوسرا میت کے بدن و کفن کا پاک ہونا۔ اچھا، یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں۔ کفن کا پاک ہونا سے مراد ہے جب پہنایا گیا تھا اس وقت بالکل پاک ہو، اس کے بعد اگر میت کے جسم سے نجاست خارج ہوئی تو یہ کفن کی پاکی کے خلاف نہیں کہ آپ نے اس کو پاک کفن نہیں پہنایا۔ پاک کفن کی وضاحت صاحب بہار شریعت نے کی ہے، اس کو جب کفن پہنایا جائے اس وقت بالکل پاک۔ یہ ہے میت کا بدن اور کفن پاک ہونا چاہیے۔ ایسی میت جس کو غسل ہی نہ دیا گیا ہو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ نماز جنازہ کے لیے اس کا غسل دینا ضروری ہے، اس کو غسل دیا جائے گا۔ اس پر باقی فقیہ جزیات آگے مزید سے مزید بنتے جاتے ہیں۔ ایسا شخص جو کنویں میں چلا گیا، اس کی لاش نہیں نکالی جا سکی، یہ الگ فقہی جزیے ہیں، لیکن جو ہمارے محلوں میں معاملات ہیں یہ اکثریت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، 100 میں سے 95% کی بات کہ میت کو غسل دیا جائے گا اور غسل دینے کے بعد اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہیں تو جنازہ نہیں ہوگا، نہیں پڑھا جا سکتا اس کا جنازہ۔ اور میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ اس سے اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو گیا جو لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں غائبانہ نماز جنازہ قطعاً جائز نہیں، اس سے کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ایک شرعی مسئلہ ہے۔ آپ شریعت کے تابع ہیں، شریعت آپ کی طبیعت کے تابع نہیں ہے۔ میت کا امام کے سامنے ہونا ضروری ہے، اور جب تک میت سامنے نہیں ہے اس کا جنازہ نہیں ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، اور احادیث کا مجموعہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 بار غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و کمالات سے ہے، کیونکہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر اپنے محبوب کے سامنے کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرعیت مشارقها و مغاربها، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرق اور مغرب کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ امام ہی کے سامنے اگر میت ہے اور امام اس کو دیکھ رہا ہے تو نماز جنازہ کی شرط پوری ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کا جنازہ دیکھ رہے تھے، اس کی میت کو دیکھ رہے تھے، اس لیے آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ اور ہمارے اس عقیدے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی نے بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اگر یہ غائبانہ نماز جنازہ، اب آپ اس کو خصائص رسول نہ سمجھیں، خاصیت رسول نہ سمجھیں، خاصہ رسول نہ سمجھیں، شان رسول نہ سمجھیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک صحابی دوسرے صحابی کا غائبانہ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے بات کہی کہ یہ خاصہ رسول ہے، رسول اللہ کے خصائص میں سے ہے، تو یہی بات ہے، اسی لیے ایک صحابی دوسرے صحابی کا کبھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ کوئی آپ کو حدیث پڑھ کے سنا دے، علامہ صاحب نے آپ کو غلط مسئلہ بتا دیا، رسول اللہ نے نجاشی کا پڑھا تھا، نجاشی کا اس لیے پڑھا تھا کہ آپ کو اللہ نے شاہد بنا کر بھیجا ہے، آپ کائنات کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائم الی یوم القیامہ، کہ میں قیامت تک پوری روئے زمین کو مشاہدہ کر رہا ہوں جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو 2 حدیث مبارکہ ہو گئی، ایک مسلم سے میں نے پڑھ دی اور ایک امام ابو نعیم کی کتاب الفتن سے پڑھی۔ تو آپ سے جنازہ غائب نہ تھا، ہمارے لیے شرط یہ ہے کہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، نہیں تو نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ یہ جو نئی نسلوں میں ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے غائبانہ نماز جنازے کا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ باقی میں نے اس مسئلے پر شرعی دلائل اپنی نماز کی کتاب کے حاشیے میں بھی دے دی ہے۔ میت کا امام کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ اچھا، میت رکھنے کا طریقہ یہ بھی یاد رکھیے، نہ سر قبلے کی طرف رکھا جاتا ہے
نہ ہی اس کے قدم قبلے کی طرف کیے جاتے ہیں۔ میت کی دائیں طرف یہ قبلے کی طرف کی جاتی ہے، دائیں اور قبلے کی طرف کی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ اگر میتیں زیادہ ہوں تو پھر ان میں امام کے سامنے وہ رکھی جاتی ہے جو دین کے علم میں زیادہ مہارت رکھنے والا ہو، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، یا دوسری میت سے علم دین زیادہ جاننے والا ہے، وہ امام کے پہلے پاس رکھا جائے گا، دوسری میتوں کو آگے رکھا جائے گا۔ یہ زیادہ کے لیے شرط ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مسئلہ پر میں احادیث اس لیے نہیں پڑھا کہ وقت کم ہے، فقہی جزیات صرف آپ کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہوں۔ اور میت سے مراد وہ شخص ہے، یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، جو زندہ پیدا ہوا، جو پیدا زندہ ہوا، اگرچہ وہ 2 لمحے کے لیے ہی کیوں نہ جیا ہو، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کی پڑھی جائے گی جو زندہ پیدا ہوا، چاہے اس کی زندگی چند منٹوں ہی کی کیوں نہ ہو، اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور چھوٹے بچے کے اگر والدین میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تو ظاہری بات ہے جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر والدین میں ایک شخص مسلمان ہے، یا والدہ مسلمان ہے یا والد مسلمان ہے، اب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ ایسا بچہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک فرد بھی مسلمان ہو، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، جیسا کہ ہماری کتب فقہ کے اندر لکھا ہے۔ میں نے پہلے ایک مسئلہ عرض کر دیا کہ بغیر غسل نماز پڑھی گئی تو نہ ہوئی یعنی نماز جنازہ نہ ہوئی، اور اسے غسل دے کر پڑھیں گے، اور اگر قبر میں رکھ چکے ہیں تو قبر سے باہر نکال کر پھر غسل دیا جائے گا اس کو، اور اگر قبر بند کر دی گئی اور قبر سے پھر نہیں نکالا جا سکتا، جب قبر بند کر دی گئی، مٹی دے چکے، اب اسے قبر سے نہیں نکال سکتے، لہٰذا اب اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے گی۔ جب قبر بند کر دی گئی، اب اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے گی۔ اب چونکہ غسل ممکن نہیں ہے، اس لیے فقہا نے اجازت دی ہے، میت کو قبر سے نکالا تو جا نہیں سکتا، قبر بند ہو گئی ہے، اب اس کی قبر کے اوپر نماز پڑھ لیں، یہ بحیثیت مجبوری مسئلے کی اجازت دی گئی۔ ایک اور غلط فہمی اور عمومی طور پر سوال یہ ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا، جو خودکشی کر لے، جس نے خود کو مار لیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، تو اب اس کا نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ خودکشی کرنا ہمارے ہاں گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تحدید و وعید کہ میں ایسے شخص سے ناراض ہوں جس نے یہ معاملہ کیا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا، یہ بطور ناراضگی ہے، لیکن اس کا نماز جنازہ علماء نے کہا کہ پڑھا جائے گا، کیونکہ بے نمازی بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، بدکاری کرنے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، شراب پینے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جیسے ان کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، اس کا بھی نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے خود نہیں پڑھا، لیکن صحابہ کو روکا بھی نہیں ہے، اس لیے خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ اگر شرعاً ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی منع کر دیتے کہ تم بھی نہ پڑھو، لہٰذا صحابہ اکرام بھی اس کا جنازہ نہ پڑھتے، لیکن صحابہ اکرام سے خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا ثابت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، لہٰذا خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کا حق کس کو ہے؟ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ جس کو دل چاہا آگے کھڑا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے درجہ بندیاں رکھی ہیں کہ نماز جنازہ پڑھے گا کون۔ نماز جنازہ میں امامت کا حقدار بادشاہ وقت ہوتا ہے، ابھی یہ رجحان نہیں ہے، اب یہ رجحان ختم ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ تھی، اس کے بعد خلفائے راشدین کی حکومتیں قائم ہوئی، تو وہی نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے، جو شخص مر گیا وہی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ اب یہ معاملہ نہیں ہے۔ پھر قاضی شہر تھا، قاضی شہر جس کو آپ جسٹس کہتے ہیں، اب یہ بات بھی ختم ہو گئی، اس کا رجحان بھی ختم ہو گیا۔
پہلے بادشاہ وقت ہے، پھر قاضی ہے، اس کے بعد امام محلہ ہے، جس کے پیچھے یہ نمازیں پڑھتا رہا، جس کے پیچھے یہ جمعے پڑھتا رہا، پھر ولی کو اجازت ہے۔ اور امام محلہ کا ولی پر تقدم بطور استحباب ہے، یعنی اگر ولی اس سے بہتر ہو دین کے علم میں تو وہ پڑھا دے، اگر ولی دین کا علم نہیں جانتا، جیسا کہ آج 95% آبادی کا حال ہے، تو پھر امام محلہ، امام مسجد جس کے پیچھے یہ نمازیں پڑھتا رہا، وہی نماز جنازہ پڑھائے۔ اور غسل کے مسائل میں صرف ایک مسئلہ میں عرض کر دوں، کیونکہ وہ وقت مختصر ہوتا ہے ہمارے پاس۔ غسل کوشش کریں کہ اپنے عزیز و اقربا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میت کو شعور ہوتا ہے کہ مجھے غسل کون دے رہا ہے، اور میت اس شخص سے شرم اور عار محسوس کرتی ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اپنا بیٹا ہے، بھائی ہے، متعلقین ہیں، اہل خاندان ہیں، تو وہ غسل دیں تو میت کو اتنی عار محسوس نہیں ہوتی جتنی غیر شخص غسل دے۔ لیکن آج ہم غسل کے مسائل نہیں جانتے، ہمیں چاہیے کہ یہ مسائل بھی سیکھ لیں۔ گھر میں اموات کا معاملہ بھی ہے، گھر کے اندر خوشی غمی کے سارے مسئلے چلتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہاں پر ایک ضمنی طور پر بات عرض کرتا چلو کہ جس گھر کے اندر 3 چیزیں ہیں، ادھر فرشتے داخل ہونے میں کراہت محسوس کرتے ہیں، بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ایک، جس گھر میں کتا ہو، یہ حدیث مبارکہ ہے، جس گھر میں کتا ہو فرشتے ناپسندیدگی سے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جس گھر میں تصاویر انسانی ہو، یعنی جاندار جو بھی چیز ہے، جانور ہیں، انسان ہیں، ان کی تصاویر لگی ہوں، وہاں پر بھی فرشتوں کو داخل ہونے میں تکلیف ہے۔ تیسرا، جہاں پر کوئی ناپاک شخص ہو، جنبی شخص ہو، جس پر غسل واجب تھا ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا، ان 3 چیزوں سے فرشتوں کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص ہے اور اس پر حالت نزاع ہے، مرنے کے قریب ہے، تو ان 3 چیزوں کا سدباب پہلے کیجیے۔ تصاویر کو الٹ کے رکھ دیا جائے۔ دوم، گھر میں کتا وغیرہ ہے، اس کو گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ 3، اگر گھر میں کوئی شخص اس حالت میں موجود ہے تو وہ خود باہر چلا جائے، کیونکہ جب فرشتے ناپسندیدگی سے کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے غیظ و غضب کا اظہار اس میت کے اوپر کرتے ہیں، اس میت کے لیے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ یعنی آپ کسی سے جب کوئی زبردستی کام کروا رہے ہو تو پھر وہ کام دل جمی کے ساتھ نہیں کرتا، تو وہ سارا جلال ان کا اس میت پر ہوتا ہے۔ میت کو ویسے ہی بہت اذیت کا سامنا ہوتا ہے اس وقت، تو میت کو اس تکلیف کا مزید سامنا ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تصاویر گھر میں نہ ہو، انسانی تصاویر جو ہمارے ہاں رجحان ہے، بڑی بڑی فریم کروا کے دیواروں پر لگا دی، کتا نہ ہو گھر کے اندر، اور جنبی شخص نہ ہو گھر کے اندر، ناپاک نہ ہو۔ اگر کوئی ایام مخصوصہ میں ہے تو اس کو بھی گھر سے باہر بھیج دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ یہاں سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ جن لوگوں کے گھروں میں رزق میں برکت نہیں ہے، جن لوگوں کے گھروں میں پریشانی ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ ناپاکی اور پاکی کا خیال نہیں رکھتے۔ گھر میں فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے اللہ کی رحمت کے، تو گھر میں برکت کہاں سے ہو؟ گھر میں پریشانیاں ہی ہوں گی، بیماریاں ہی ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے، کیونکہ آپ نے غسل جنابت کے مسئلے ہی نہیں سیکھے ہوئے، سارا دن یوں ہی لگے پھرتے ہیں۔ جب یوں پھریں گے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں کیسے داخل ہوں گے؟ اور جب میت کی روح نکلنے کا وقت ہو، یعنی اس شخص کے مرنے کا وقت آ گیا، حالت نزا ہے، حالت نزا میں اس پر شدت اور تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ اس کو قطعاً نہیں کہیں گے کہ تو پڑھ کلمہ، تو پڑھ کلمہ، ہو سکتا ہے وہ مرنے سے پہلے کوئی کلمہ کفر کہہ دے اس تکلیف میں، وہ کہہ دے نعوذ باللہ میں اللہ کو نہیں جانتا، وہ کہہ دے میں نہیں کلمہ شلمہ پڑھتا، اور نعوذ باللہ کلمے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دے، تو علماء نے ایک احتیاطی بات بتائی ہے، آپ میت کے پاس بیٹھ کر کلمہ دہرائیں، اس کو نہ کہیں کہ تو پڑھ دے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، لقنوا موتکم لا الہ الا اللہ، اپنی میتوں کو کلمے کی تلقین کرو۔ یہاں پر میت سے مراد حالت نظام شخص ہے، جیسا کہ اس حدیث کی شارحین نے شرح کی ہے۔ لقنوا موتکم لا الہ الا اللہ، اپنی حالت نظام میں لوگوں کو کلمے کی تلقین کرو تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور جب اس کی روح نکل جائے تو اب اس کے پاس قرآن کریم مت پڑھیں جب تک آپ اس کے جسم کو اچھے طریقے سے ڈھانپ نہ دیں۔ جسم کو مکمل طریقے سے ڈھانپ دیا جائے اور سر سے پاؤں تک پھر اس کے پاس قرآن کریم پڑھا جائے، کیونکہ اب وہ حکمی طور پر ناپاک ہے۔ اب اس کو غسل دیا جائے۔ غسل کس لیے دیا جاتا ہے؟ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ وہ حکمی طور پر ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایک احتیاط اور بھی کیجئے، عمومی طور پر یہ مسئلہ بھی لوگ نہیں جانتے، فقہائے کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ عام طور پر انسان کے ناک کے نتنوں سے یا منہ سے ہوا اس کے پیٹ میں داخل ہوتی ہے، جس سے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ اس کے پیٹ پر ہلکا سا کوئی وزن رکھا جائے تاکہ اس کا پیٹ اپنی جگہ پر ہی رہے۔ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور انسان کی حالت دیکھ کے مرنے کے بعد پیٹ بھی پھول جاتا ہے، منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ فوراً اعضاء کو اپنی حالت میں کر دیا جائے۔ اگر جسم اکڑ گیا تو پھر ان اعضاء کو سیدھا کرنا آپ کے لیے مسئلہ رہے گا۔ 2 انگوٹھوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے جسم کے اعضاء کو اس حال میں کر دیا جائے جیسے کہ میت کے ہونے چاہیے۔ بہرکیف یہ ایک ضمنی گفتگو تھی۔ نماز جنازہ کی طرف میں آتا ہوں کہ نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، 4 بار اللہ اکبر کہنا اور قیام کرنا۔ 4 بار اللہ اکبر اور قیام۔ اور نماز جنازہ میں 3 سنت موقدہ ہیں، ثنا، درود شریف اور میت کے لیے دعا کرنا۔ ثنا آپ کو پتہ ہے کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اس میں وہی ثنا ہے جو نماز کے لیے، اس میں اضافہ صرف یہ کیا جاتا ہے وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ اور اس کے بعد جب دوسری تکبیر کہی جاتی ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر ہی درود شریف پڑھا جاتا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور تیسری میں میت کے لیے دعا ہے، مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب ایک بہت بڑی غلط فہمی جس کا عمومی طور پر قاری صاحب بھی اظہار کرتے رہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرنا ہوتا ہے تو لوگوں میں مختلف انداز نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ کل بھی میں نے ایک جنازہ پڑھا، میرے ساتھ والے شخص نے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑے، یہ طریقہ غلط ہے۔ دونوں ہاتھ چھوڑنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیرا جاتا ہے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ بعض ایک چھوڑ کے ایک طرف پھر دوسری طرف، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ صاحب بہار شریعت نے لکھا کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، اب دائیں طرف سلام پھیرا جائے، پھر بائیں طرف سلام پھیرا جائے۔ یہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ، یہ ہے، اور بہت آسان ہے۔ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں کہ انسان دین کے ان مسائل کو جاننے والا ہی نہ ہو، نہ جاننا چاہتا ہو۔ ہاں یہ ہے کہ بچی اور بچے کے لیے نماز جنازہ کی دعائیں جدا ہیں۔ وہ دعائیں عمومی طور پر جنازہ گاہوں میں لکھی ہوتی ہیں، وہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ بچہ بالغ اور بچی بالغ کب ہوتی ہے، ان کے شرعی مسائل کیا ہیں کہ ہم اس پر بڑی میت والی دعا پڑھیں گے یا چھوٹے بچے اور بچی والی پڑھیں گے۔ تو بچی کے لیے کم از کم 9 سال یا اس کے لگ بھگ عمر ہو جائے، 9.5 سال 10 سال، کم از کم 9 سال ہو تو اس پر وہ دعا پڑھی جائے جو بڑی میت پر پڑھی جاتی ہے۔ شرعی طور پر اس کو بالغ شمار کیا جاتا ہے۔ اور لڑکوں کے لیے عمر بلوغت 11-12 سال بیان کی جاتی ہے، یعنی 11 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، اس کا وصال ہو گیا، اب اس کے لیے آپ بڑی میت والی دعا پڑھیں گے۔ جو بچے کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ دعا نہیں پڑھی جائے گی۔ بچی کے لیے 9 سال کا وقت رکھیں ذہن میں، بچے کے لیے کم از کم 11 سال کا وقت رکھیں، جیسا کہ ہماری کتب فقہ کے اندر لکھا ہے۔ نماز جنازہ پڑھتے وقت پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جوتے پہن کر پڑھی جائے یا جوتے اتار کر پڑھی جائے۔
جوتے پہن کر بھی نماز جنازہ ہو جاتی ہے، جوتے پہن کر بھی نماز جنازہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جوتے کے نیچے سے تلوے پاک ہوں اور جس زمین کے اوپر آپ کھڑے ہیں وہ زمین بھی پاک ہو، دونوں اس طریقے سے پاک ہوں تو آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر جوتے اتار کر جوتوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے، جوتے اتار لیے اور پاؤں دونوں جوتوں کے اوپر رکھ دیے تب بھی نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 9ویں جلد کے اندر لکھا کہ اگر آپ کے جوتے کے تلے نیچے سے ناپاک ہیں تو آپ جوتے اتار کر اپنے پاؤں اس کے اوپر رکھ لیں۔ یہ فتاوی رضویہ 9ویں جلد کے اندر یہ مسئلہ ایسے ہی لکھا ہے۔ جنازے میں کتنی صفیں ہونا ضروری ہیں؟ جنازے میں 3 صفوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 7 لوگ ہیں، 7 کل ملا کے 7 لوگ ہیں، تو پھر ایک امام ہو گیا اور 3 اگلی صف میں ہو گئے، 2 اس سے پچھلی صف میں ہو گئے، 1 اس سے پچھلی صف میں ہو گیا۔ ایک امام ہے، 6 لوگ پیچھے مقتدی ہو گئے۔ کوشش کریں جتنے بھی لوگ ہوں کم از کم وہ 3 صفیں تو ضرور بنائیں، اور یاد رکھیے کہ جنازے میں پچھلی صفیں زیادہ افضل ہیں بنسبت اگلی صفوں کے۔ عام نمازوں میں اگلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے، جنازے میں پچھلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں آپ پیچھے ہی چلے جائیں، سارے آگے بھی کھڑے ہونے والے کو ثواب ملتا ہے، پیچھے کھڑے ہونے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگلے کی نماز نہیں ہوگی اگلی صف والے کی، یہاں پر ثواب کی کمی اور زیادتی مراد ہے۔ اب یہاں پر جنازے لے کر چلنے کا بھی ایک مسئلہ ہے، تو کوشش کرے ہر شخص جو کسی مسلمان بھائی کا جنازہ اٹھا کر چل رہا ہے وہ دایاں جو اگلا کندھا ہے، اگلا پایا ہے، اس کو پہلے اٹھا کر 10 قدم چلے، اور پھر دایاں پچھلا جو پایا ہے اس کو اٹھا کر 10 قدم چلے، اور پھر بایاں ہے اور پھر اس طرح بایاں پچھلا ہے۔ اب 40 قدم اس نے چلے تو جو شخص 40 قدم اٹھا کر اپنے مسلم بھائی کا جنازہ چلتا ہے، اللہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو آگے لوگ کہتے ہیں 2 قدم چلے، یہ 2 قدم نہیں، ان کو کہنا چاہیے 10 قدم چلے، 10 اور پھر 10 بائیں آگے اور 10 بائیں پیچھے، یہ 4 پایوں کو اس طریقے سے وہ لے کر چلے کہ 10 قدم چلے۔ تو لہٰذا یہ 40 قدم ہو گئے۔ 40 قدم چلنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ہاں، جو شخص جنازے کے ساتھ گیا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ نماز جنازہ پڑھے بغیر واپس آ جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھے پھر نماز جنازہ پڑھ کر واپس لوٹے۔ اور مزید جو ہمارے متعلقہ مسائل ہیں، جسے کسی شخص کے وصال کی خبر ملی، یہ حدیث مبارکہ ہے، وہ شخص اس کے گھر میں جا کر تعزیت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 قیرات ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر اگر وہ جنازے کے ساتھ جاتا ہے، تعزیت کر لی گھر جا کر، اب وہ جنازے کے ساتھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیرات عطا فرماتا ہے، 2 احد کے پہاڑوں جتنا اجر ہے۔ اور تیسرا کہ وہ اس کے نماز جنازہ پڑھ لے تو اس کو اللہ تعالیٰ 3 قیرات نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وہ اس کی تجہیز و تکفین میں حاضر ہوا، مٹی ڈالی، اس کے کفن دفن میں رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 قیرات عطا فرماتا ہے۔ 4 قیرات یعنی 4 احد کے پہاڑ ملائے جائیں، اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہ قبر کے اوپر مٹی ڈالنا بھی ایک ایسی نیکی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرا ایک امتی پھنس جائے گا، اس کے اعمال برابر برابر ہو جائیں گے، نیکیاں اور برائیاں۔ اب اس کے پاس نہ ایک نیکی ہوگی جو اس کے نامہ اعمال میں آ جائے، جو اس کی مغفرت کا سامان کر دے، مزید برائیاں بھی نہیں، نیکیاں بھی نہیں، برابر برابر۔
تو اس کے نامہ اعمال میں وہ ایک مٹھی مٹی رکھ دی جائے گی، تو اس کے نامہ اعمال میں وہ ایک مٹھی مٹی رکھ دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ، یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ مٹی ہے جو تو نے ایک مٹھی اپنے بھائی کی قبر کے اوپر ڈالی تھی، یہ ایک مٹھی مٹی بھی اس کے لیے نجات کا سامان کرے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ ان نیکیوں میں جو قیامت کے دن بڑے کام آنے والی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر مٹی ڈالنا۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے ایک مسلمان پر کچھ حق ہیں، تو یہ ان حقوق میں سے ہے اس کا جنازہ پڑھنا، تجہیز و تکفین کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی حیا فرماتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنے والوں کو، اس کو دفن کرنے والوں کو قبروں میں عذاب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب نہیں دیتا کہ جس نے اس کی کفن دفن میں اس کے جنازے میں شرکت فرمائی۔ مسند بزار میں یہ حدیث ہے کہ بندہ مومن کو قبر میں داخل ہوتے ساتھ ہی پہلی خوشخبری دی جاتی ہے جس نے تیرا جنازہ پڑھا ہے اللہ نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے نماز جنازہ پڑھنا بہت بڑی نیکی کی بات ہے۔ نئی نسلوں کو اس سے دور کیا جا رہا ہے کہ میت جو ہے اس کو ایک اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ گویا اس کے اندر کوئی شیطانی قوتیں آ گئی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب جو نئی نسلیں یہ تو جنازے کے قریب جانے سے بھی ڈرتی ہے۔ دو واقعات تو میں نے خود سنے جو مجھے عینی شاہدین نے بتایا کہ وہ خود اس میں کہ ایک کرنل صاحب کی والدہ کی انتقال ہوا تو انہوں نے کہا اب لے جائیں اب اس کو، میرے بچے اس سے خوف محسوس کر رہے ہیں۔ اس نے کہا حضرت اس کو غسل تو دے۔ تو کرنل صاحب کا علم دین کا علم اتنا تھا، اس نے کہا آپ خود ہی غسل دے لیں۔ تو جو آدمی تھا گھر میں ان کا خادم تھا، اس نے کہا حضرت میں خود کیسے غسل دے سکتا ہوں، عورت کو مرد غسل نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا یہ تو ایسی باتیں بنی، آپ غسل دے دیں، لے جائیں اس کو اٹھا کے۔ تو یہ حال ہے ہمارا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھاؤ۔ ہر مرد و عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، تمام فرائض کا علم اس پر حاصل کرنا لازم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان بچے پر، بڑے پر، عورت پر، مرد پر یہ فرض ہے ان مسائل کو سیکھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جس نے جنازے میں شرکت کی، جو ساتھ چلا، جس نے گھر جا کے تعزیت کی، جو قبر پر مٹی ڈال کر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ لاشعوری طور پر اپنے بچوں کو ان دین کے معاملات سے دور کرتے جا رہے ہیں، اور یہ جو غیر مسلم فلمیں بنا کر ہمارے بچوں کو دکھاتے، جن کو آپ ہارر فلمیں کہتے ہیں، یہ شاید اسی وجہ سے ہیں کہ یہ اپنی دینی بنیادیں کھوکھلی کر دیں۔ اور جب جنازے کے ساتھ جائیں، اب یہ بات ایک نصیحت کے طور پر ہے، تو کوشش کریں ہر شخص یہ ذہن میں لے کر جائے کہ آج اس کا اٹھا ہے، کل مجھے بھی کندھوں پر لے کے جانے والے ہیں۔ وہ عبرت کے لیے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت عبرت کے لیے کافی ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہ دوسروں کی موت دیکھو اور اپنی موت کی تیاری کر لو۔ جب اس میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور یہ گناہگار ہوتا ہے تو دائیں بائیں جو میتیں ہیں وہ اس سے کہتی ہیں کہ کیا تجھے عبرت نہ آئی تھی کہ تو نے ہماری میتیں قبروں میں اتاریں گے، تو نے بھی مر جانا ہے؟ تو کتنا بیوقوف انسان ہے، ہمیں قبر میں اتار کر پھر دنیا کی رنگینیوں میں چلا گیا، پھر بھول گیا کہ کوئی موت کا بھی وقت ہے، ہمیں قبر میں جا کر حساب کتاب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تجھ جیسا بیوقوف انسان تو نہیں دیکھا ہم نے۔ ہمیں اٹھا کر چھوڑ کر بھی گیا، نماز جنازہ بھی پڑھا، یہ بھی دیکھا کہ ہمیں گھر والے دفنانے کے بعد ایک ساتھ ادھر کھڑے نہیں ہوئے، تیرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا تھا، تو نے کیوں نہیں عبرت حاصل کی؟ اس سے میتیں یہ بات کرتی ہیں، جہاں پر اس سے میتیں ناراض ہوتی ہیں وہاں پر اس سے قبر بھی ناراض ہوتی ہے۔ قبر اس سے خطاب کرتی ہے کہ تو قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا، قبروں کو دیکھ کر گزرتا تھا، تجھے خیال نہ آیا کہ میں نے بھی قبر کے اندر جانا ہے؟ آج آ گیا تو میرے اندر، آج تو میں تیرا وہ حال کروں گی، تو یاد کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کہا کہ ایسے قبر میت کو دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برا بن عازب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ
ایک قبرستان میں بیٹھے تو قبر کھودی جا رہی تھی تو آپ کے آنسو نہیں رک رہے تھے. آپ نے فرمایا لوگوں اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو. آپ بار بار یہ فرما رہے تھے. پھر فرمایا لذتوں کو توڑنے والیوں کو کثرت سے یاد کرو، وہ موت ہے جو دنیا کی رنگینیوں کو ختم کر دیتی ہے. اس کو موت کو یاد رکھو. صحابہ کہتے ہیں ہم میتیں دفنا کے گھر آتے تھے، کئی کئی دن ہمیں بھوک نہیں لگتی تھی، ہمیں اپنی موت کی کیفیت ایسے تازی ہو جاتی تھی. تو یہ سامان جو زندگی ہے یہ تو ختم ہونے والا ہے، یہ ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا. خدا را موت کی تیاری کیجئے، شرعی مسائل سیکھیے. علماء کرام سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں. اگر آپ کی داڑھی بھی سفید ہے تو پوچھ لیجئے. جہالت کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے بندہ 2 نمازیں سنت رسول کے مطابق پڑھ کر مر جائے. جہالت کی موت سے یہ بہتر ہے کہ آپ شرم کے مارے کسی سے غسل جنابت ہی نہ پوچھیں. پوچھیں، ضرور پوچھیں. خدا را آپ اس حالت میں نہ ہوں کہ آپ ناپاک ہوں اور فرشتہ آپ کے سرانے آپ پہنچیں. اللہ تعالیٰ دین سیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے.